کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین سے قدرت نے کیسے انتقام لیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر کام کرنے والے جسٹس مشتاق کی بھٹو صاحب سے ایسی کیا لڑائی تھی کہ ان کے دور میں انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا؟ مولوی مشتاق اور ملکہ ترنم نور جہاں کے مابین کس نوعیت کے تعلقات تھے؟ اور ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا جنازہ اٹھا تو شہد کی مکھیوں کے حملے کے باعث دوست احباب اور قریبی رشتہ دار بھی ان کی میت لاوارث چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور جنرل ضیاء الحق کے بلو وائٹ مولوی مشتاق حسین کی زندگی سے متعلق 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، آپ جسٹس مولوی مشتاق حسین کے نام سے جڑے لفظ مولوی سے اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ جج صاحب کوئی مولوی تھے۔ نہ تو ان کا چہرہ بارش تھا اور داڑھی منڈے جسٹس مولوی مشتاق حسین کسی مسجد کے مولوی بھی نہیں تھے، بلکہ مولوی تو ان کی ذات برادری تھی۔ نمبر 2، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مولوی مشتاق حسین 1965 میں اس وقت کے پاکستانی فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری کے طور پر ذمہ داری نبھاتے رہے۔ نمبر 3، مولوی مشتاق حسین صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں قانون اور پارلیمانی امور کی وزارت میں 1963 سے 1964 تک بطور سیکرٹری کام کرتے رہے۔ نمبر 4، جب سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آئے تو بھٹو صاحب نے چند وجوہات کے باعث جسٹس مولوی مشتاق حسین کو ترقی دینے سے انکار کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک طویل عرصے تک بطور جج خدمات دینے والے مولوی مشتاق حسین سب سے سینئر جج تھے۔ بھٹو صاحب کے دور اقتدار میں مولوی مشتاق نے مایوس ہو کر لمبی چھٹی لی اور وہ سوئٹزرلینڈ جا کر رہنے لگے۔ نمبر 5، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد بھٹو صاحب نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تو یہاں ایک بار پھر سے جسٹس مولوی مشتاق حسین کی انٹری ہوئی۔ جنرل ضیاء پہلے سے جانتے تھے کہ مولوی مشتاق بھٹو سے شدید نفرت کرتے ہیں، تب ضیاء الحق نے مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا۔ نمبر 6، جسٹس کے ایم سمدانی نے بھٹو کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی تو اس کے فوری بعد چیف جسٹس مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں بینچ قائم کر دیا۔ نمبر 7، مولوی مشتاق حسین نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو پر قتل کے الزام کا حساس ترین مقدمہ سنا۔ نمبر 8، کتابوں میں تحریر ہے کہ پیشی کے دوران مولوی مشتاق کا بھٹو صاحب سے رویہ انتہائی سخت ہوتا تھا۔ وہ بھٹو کو صرف نام کا مسلمان کہتے ہوئے اکثر ان کی تضحیک کرتے۔ نمبر 9، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کے دوران یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک موقع پر چیف جسٹس مولوی مشتاق نے فائل بھٹو کے وکیل ایم ڈی اوان کے منہ پر دے ماری تھی۔ نمبر 10، کامران شاہد کے والد ایکٹر شاہد کی مولوی مشتاق حسین کے ساتھ دیرینہ وابستگی تھی تو دوسری جانب بھٹو صاحب بھی ان کے محبوب نظر۔ یاد رہے کہ اداکار شاہد کی بہن اور مولوی مشتاق حسین کی بھانجی ایک دوسرے کی دیورانیاں تھیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی والے فیصلے سے ایک رات پہلے شاہد صاحب مورل ٹاؤن میں جسٹس مولوی مشتاق حسین کے گھر پہنچ گئے اور ان کو بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ نہ لکھنے کی استدعا کی۔ چونکہ مولوی مشتاق انتہائی غصے والے تھے، وہ شاہد کی بات سن کر اور زیادہ ہائپر ہو گئے اور ان سے کہا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ اداکار شاہد بتاتے ہیں کہ میری شکل اس وقت رونے والی تھی۔ میں اٹھا اور جاتے ہوئے ان سے یہ آخری بات کی، سر مرنا تو پھر سبھی کو ہے۔ نمبر 11، پاکستانی تاریخ میں 18 مارچ 1978 کا دن اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی روز چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ برقرار رکھا جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ یہاں میں اختصار کے ساتھ نواب قصوری قتل کیس ڈسکس کرتی چلوں۔ ایک زمانہ تھا کہ نواب محمد احمد قصوری وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے خاص الخاص ہوا کرتے تھے۔ چند اختلافات پر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے انقلابی ایم این اے نواب احمد خان قصوری کو فکس اپ کرنے کی دھمکی دی۔ تعلقات میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ نواب قصوری 73 کے آئین پر دستخط نہ کرنے والے اکلوتے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ 10 نومبر 1974 کی رات نواب احمد خان قصوری ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ان کا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔
جب گاڑی لاہور شادمان گول چکر کے پاس پہنچی تو نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نواب قصوری شدید زخمی ہوئے۔ ان کا بیٹا تیزی میں گاڑی بھگا کر ہاسپٹل پہنچ تو گیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ نواب قصوری کا بیٹا وہاں سے سیدھا اشرے پولیس اسٹیشن پہنچا اور قتل کی FIR درج کروانے لگا۔ جب تھانے دار نے ملزم نامزد کرنے کو کہا تو اس نے وزیر اعظم بھٹو کا نام لے دیا۔ یہ سن کر تھانے دار کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ بات IG پنجاب سے ہوتی ہوئی وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر اور بھٹو صاحب تک پہنچی۔ ذوالفقار علی بھٹو کانفیڈنٹ تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ ہدایات دی کہ چلو اسے میرے خلاف FIR کاٹ لینے دو، جلد یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نمبر 12، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جسٹس مولوی مشتاق حسین پر نوازشات کی بارش کی گئی۔ وہ کچھ عرصے تک چیف الیکشن کمشنر رہے۔ بعضاں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک جج بھی لگا دیا گیا۔ نمبر 13، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد الذوالفقار تنظیم نے جسٹس مولوی مشتاق کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ 25 ستمبر 1981 کو جمعۃ المبارک کے روز جسٹس مولوی مشتاق چودھری ظہور الہی کی کار میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں 4 نامعلوم افراد نے ان پر اسٹین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مولوی مشتاق حسین بچ نکلے۔ اس قتل کی ذمہ داری میر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الذوالفقار کی کارروائی ہے۔ چودھری ظہور الہی کو جس گاڑی میں شہید کیا گیا تھا وہ گاڑی آج بھی ظہور پیلس گجرات کی گیراج میں کھڑی ہے۔ اس کار پر کلاشنکوف کی گولیوں کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 14، گورنمنٹ کالج لاہور کے سابق پروفیسر مظفر بخاری کے آرٹیکل کے مطابق جسٹس مولوی مشتاق ماڈل ٹاؤن کے B بلاک میں رہتے تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کے چند سال بعد بہت لاغر ہو گئے تھے۔ چلنے پھرنے سے معذور تھے، انہیں سرکاری سیکیورٹی ملی ہوئی تھی۔ نمبر 15، جسٹس مولوی مشتاق حسین سے جب ان کے آخری دنوں میں بھٹو فیصلے کا پوچھا گیا تو وہ خاموش ہو جاتے اور ان کے چہرے پر اداسی صاف دکھائی دیتی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اب چند دنوں کا مہمان ہوں، سوچتا ہوں خالق حقیقی کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ بھٹو صاحب کے معاملے میں مجھ سے انصاف نہیں ہوا۔ دراصل میں کسی وجہ سے بھٹو صاحب سے ناراض تھا۔ اسی انتقامی جذبے کے تحت میں نے وہ فیصلہ دیا جس کی یاد میرے لیے عذاب بن چکی ہے۔ نمبر 16، اہلیان لاہور اس بات کی گواہ ہیں کہ بھٹو کو سولی پر لٹکانے والے جسٹس ریٹائرڈ مولوی مشتاق حسین کے جنازے پر شہد کی مکھیاں کیسے حملہ آور ہوئیں۔ جنازے میں شریک لوگ خود کو بچاتے ہوئے بھاگ نکلے اور مولوی مشتاق کی میت سڑک پر لاوارث پڑی رہی۔ چند گھنٹے بعد گھر سے کمبل لا کر میت کو لپیٹا گیا اور پھر جا کر جنازہ پڑھایا گیا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ بھگدڑ مچنے سے 4 لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ نمبر 17، اداکار شاہد مولوی مشتاق حسین کے سفر آخرت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں سب سے آگے تھا۔ ان کے ساتھ جسٹس سید نسیم حسن شاہ، جسٹس انوار الحق سمیت کئی ججز اور سیاسی شخصیات بھی تھیں۔ شاہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا تو سبھی ججز کو مکھیوں نے کاٹا، لیکن اداکار شاہد بچے رہے۔ شاہد بتاتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کوئی جج کہیں گر رہا ہے تو کوئی کہیں بھاگ رہا ہے تو میں سوچنے لگا، یا اللہ، ایک انصاف تو بھٹو کیس میں ان لوگوں نے کیا تھا اور ایک انصاف آج تو ان سے کر رہا ہے۔ نمبر 18، مولوی مشتاق حسین کی نجی زندگی کی بات کریں تو ان کا خاندان آزادی سے پہلے مشرقی پنجاب کے جلندھر شہر میں آباد تھا۔ یہیں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ نمبر 19، قیام پاکستان کے بعد مولوی مشتاق حسین اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور آ کر رہنے لگی اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ سال 1950 میں وہ پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں بطور لیکچرر پڑھانے لگے۔ مولوی مشتاق حسین شعبہ تدریس سے تو وابستہ تھے ہی، لیکن وہ ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کیا کرتے۔ نمبر 20، ارلی 50s میں نوجوان وکیل مولوی مشتاق اور اس دور کی صف اول کی ایکٹریس اور سنگر نور جہاں کا ایک مکالمہ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ 1953 کی بات ہے کہ جب ملکہ ترنم نور جہاں نے سول کورٹ میں اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا۔ تب مولوی مشتاق حسین شوکت حسین رضوی کے وکیل تھے۔ عدالت میں جرا کے دوران مولوی مشتاق نے نور جہاں پر کرکٹر نذر محمد سے مبینہ تعلقات کے الزامات لگائے
تو بھری عدالت میں نور جہان نے مولوی مشتاق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے تمہارے ساتھ۔ خیر، مولوی مشتاق یہ کیس ہار گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔